السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج کا میرا موضوع نہایت ہی اہم، حساس اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وومن امپاورمنٹ، یعنی کہ عورتوں کی بااختیاری۔ میں اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ عورت جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو، کانفیڈنس ہو کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے شرعی حد میں رہ کر خود سے کر سکے، اور سب سے امپورٹنٹ سیلف ریسپیکٹ ہو۔ اب اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ میں آج کتابی باتیں نہیں کروں گی، میں اس کڑوی حقیقت پر بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے۔ ہم اکثر فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں تو پڑھ رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں، کالجز جا رہی ہیں۔ یقیناً یہ خوشی کی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری لڑکیاں امپاورڈ ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ وومن امپاورمنٹ کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ اچھی تعلیم کی ہوتی ہے، اور اسی بنا پر آج ہمارا سماج 3 حصوں میں بٹ چکا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو اپنی لڑکیوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ دن بدن ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ اب اویئر ہو رہے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم بھی کافی ضروری ہے، کیونکہ جب ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ خود کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن جب ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، ان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو امپاور کریں، ان کی بیٹیاں فائنینشلی اسٹیبل ہو سکیں، انڈیپینڈنٹ ہو سکیں۔ تیسرا اور سب سے نازک طبقہ جو وومن امپاورمنٹ کو لے کر ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے۔ وہ اپنی لڑکیوں کو اس لیے نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، ایک کامیاب ڈاکٹر، انجینئر یا ٹیچر بن سکے، اپنے سماج میں ایک مثال قائم کریں، بلکہ انہیں اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کی شادی کے لیے ایک اچھا رشتہ مل جائے۔ ان لڑکیوں کی گریجویشن کی ڈگری اور شادی کی تاریخ اکثر ایک ہی ساتھ طے کی جاتی ہے۔ سوچیں، اس لڑکی نے 16-17 سال محنت کیا، پڑھائی کی، خواب دیکھے، اور جیسے ہی وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنے کی قابل ہوتی ہے، اس کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی ساری صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے سرٹیفکیٹس الماری میں پڑے پڑے پیلے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے پروں کو تو مضبوط کر دیا تعلیم دے کر، مگر جب اڑنے کا وقت آیا تو اسے پنجرے میں بند کر دیا شادی کر کر۔ اس کا سارا ٹیلنٹ کچن تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، گھر سنبھالنا عبادت ہے، لیکن کیا اس کی زندگی کا مقصد حیات سے یہی تھا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ امپاورڈ وومن وہی ہوتی ہے جو جابس کرے، پیسہ ہی کمائے، لیکن ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو، اتنی اسکلز ہو کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آئے، ان کی فیملی کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، خدا نخواستہ ان کے شوہر کی نوکری چلی جائے، تو وہ خود کھڑے رہ کر اپنے گھر والوں کو بھکمری سے بچا سکتی ہیں۔ اور اسلامی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، عورتوں کو بااختیار بنانے کا تصور ابتدا سے ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب بزنس وومن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مشہور اسکالر، ماں الفہریہ دنیا کے پہلے یونیورسٹی کے فاؤنڈر۔ خواتین حضرات، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کو صرف زینت بنا کر نہ رکھیں، ان کے اندر وہ طاقت ہے جو دنیا بدل سکتی ہے۔ مزاج لکھنوی نے کیا خوب کہا ہے، جو آج ہماری بیٹیوں کے لیے ایک مثال راہ ہے، کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا ہوتا۔ یعنی حیا اور گھر کی ذمہ داری اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر تم اسی طاقت کو ایک جھنڈا، پرچم بنا کر اپنی پہچان بناؤ تو یہ تمہارے اور تمہارے قوم کے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ بس یہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔